وكذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. راوی کا کذب پکڑا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں جی کہ اس نے حدیث ہے کوئی نہیں تو سند بنا کے نسبت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف جی. تو اس کی جو حدیث ہے نا یہ کیا ہے موضوع ہے. تو سنیں تو حکم حدیث پر وضع کا کہ یہ موضوع ہے یہ بطریق ظن غالب ہے اور یقین کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ بہت جھوٹا بھی کبھی کبھی. تو پھر یہ کیسے پتہ چلتا ہے اس لیے لیکن اہل جو ہے نا جو عالم بالحدیث ہیں محدثین ہیں جن کو حدیث کے علم میں اللہ نے ملکہ دیا ہے ملکہ قویہ وہ امتیاز کرتے ہیں اس ملکے کے سبب سے اس بات کو. حافظ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں محض قائم ہیں ہوئے ہیں اس کام کے ساتھ کہ یہ حدیث ٹھیک موضوع ہے یہ حدیث موضوع نہیں ہے اور کس معیار کی ہے. قائم ہوئے ہیں اس کے ساتھ محدثین میں سے وہ کہ ہے ان کی اطلاع تام. کیا ہے؟ اطلاع ان کی تام ہے حدیث پر اطلاع تام ہے اور ان کا ذہن ثاقب ہے چمکتا ہے اور ان کا فہم قوی ہے. وہ اس پر مطلع ہوئے ہیں وہ اس پر مطلع ہوئے. تو جن کو صبح رات گئی بات گئی وہ ان کے یہ بس کا کام نہیں ہے. کیا کہ جی اور محض قائم ہوئے ہیں اس کام کے ساتھ محدثین سے وہ کہ ہے اطلاع ان کی تام اور ذہن ان کا ثاقب اور فہم ان کی قوی. اور محض قائم ہوئے ہیں اس کام کے ساتھ. بھئی حدیثوں کا معیار کیا ہے باریں کھلائیں پھر بند کر دیتے ہیں. ان میں سے وہ راوی وہ محدثین کہ ہے اطلاع ان کی تام اور ذہن ان کا ثاقب اور فہم ان کا کبھی جی. اور محض قائم ہوئے اس کام کے ساتھ ان میں سے وہ محدثین کہ ہے اطلاع ان کی تام اور ذہن کا ثاقب اور فہم ان کی کبھی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. قال دارقطنی اے بغداد والو یہ نہ گمان کرنا کہ کوئی ایک قدرت پا لے گا کہ وہ جھوٹ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ میں زندہ ہوں. یہ قول ان کا نقل کی علامہ سخاوی نے. ربیع بن خثیم نے کہا کہ حدیث کے لیے ایک روشنی ہوتی ہے جیسے دن کی روشنی پہچان لیتا ہے جی. جو محدثین اس کو پہچان لیتے ہیں. اور ظلمت ہوتی ہے جیسے رات کی ظلمت انکار کرتا ہے اس کا وہ لوگ. ابن جوزی نے کہا کہ بے شک حدیث منکر جب سامنے آتی ہے نا تو کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے طالب علم کی جلد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انکار کرتا ہے اس سے قلب اس کا غالب میں. لیکن یہ تب کی بات ہے جب دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب جب ہم جڑ گئے ہیں نا اور کاموں کے ساتھ تو ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے جی. تو یہ بندہ پہلے اللہ کا بندہ بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے جی. وہ واقعہ پتہ نہیں کس کتاب میں سنا ہے کہ کوئی صوفی صاحب تھے تو ان کے سامنے جب کو مولانا صاحب حدیث بیان کرتے ہیں نا تو آنکھیں بند کر کے سننے کے بعد کہتے مولانا اس کے ذرا سند میں غور کرو.
تو کہتے ہیں آپ کو کیا سمجھ؟ کہتے ہیں جی میں جب آپ حدیث سناتے ہیں تو میں تصور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، تو پھر اگر روشنی نظر آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ حدیث ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ذرا سند پر غور کرو، گڑبڑ ہو رہی ہے جی جی۔ تو جب ماحول یہ بن جائے جہلاء کی وجہ سے، کن کی وجہ سے؟ کہ جن باتوں کا کوئی سند، کوئی اگ پچھ نہیں ہے، وہ باتیں مقبول ہو جائیں، اور جو باتیں حق حقیقت ہیں ان پر طبیعت اکتائے، اس ماحول میں یہ نور نصیب ہو سکتا ہے، یہ نور نصیب ہو سکتا ہے جی۔ آگے جی۔ وَمَعْرِفَتُهُ بِالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ مُتَمَكِّنَةٌ، اور معرفت اس کی قرائن کے سبب سے ہوتی ہے جو دلالت کرنے والے ہیں اس پر، تو معرفت ان کی کیا ہوتی ہے؟ متمکنہ، وہ قدرت پا لیتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور معرفت اس کی قرائن کے ساتھ ہے، ایسے قرائن جو دلالت کرتے ہیں اس پر، سنیں نا، تو معرفت ہو بالقرائن کیا کرتی ہے؟ معرفت ممکنۃ، وہ قدرت پا لیتی ہے جی۔ اور معرفت اس کی قرائن کے ساتھ ایسے قرائن جو دلالت کرتے ہیں اس پر قدرت، یہ معرفت ہو متمکنہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے وہ ان کو قدرت ملتی ہے کہ وہ حدیث کی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ شروع وقت یعرف الوضع بإقرار واضح۔ اچھا جی، یہ حدیث موضوع اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ حدیث موضوع اس کا پتہ کیسے؟ تو کبھی پہچانا جاتا ہے حدیث کا موضوع ہونا حدیث کے واضح کے اقرار کے ساتھ، کیا کہ جی؟ کبھی پہچانا جاتا ہے حدیث کا موضوع ہونا واضح کے اقرار کے ساتھ، سنیں اور حاشیہ لمبا پڑھ دیں، بڑے کمال قسم دیں جی۔ اور کبھی پہچانی جاتی ہے وضع واضح کے، حدیث کے واضح کے اقرار کے ساتھ، اور کبھی پہچانی جاتی ہے وضع حدیث کے واضح کے اقرار کے ساتھ، واضح الحدیث جو متفرد ہے اسی کے ساتھ، کسی اور کے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے، جیسا کہ عمر بن سبی کا قول جی، جب انہیں توبہ کی، اس نے کہا کہ میں نے تیار کیا تھا خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی، اللہ تھی وہ خطبہ کہ نسبت کی اس نے خطبے کی سرکار کی طرف، اور مثل حدیث طویل کے، لمبی حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے قرآن کی صورتوں کی فضیلت میں اعتراف کیا تھا۔ اس حدیث کے راوی نے وضع کہا کہ میں نے یہ صورتوں کی فضیلت میں خود گھڑی ہے، ساری سند بنا دی ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے تو نا جو بعد والے ہیں انہوں نے علامہ سالبی، علامہ بیضاوی، یہ مفسرین ہیں، ان کے علاوہ مفسرین پر انکار کیا گیا ہے کہ وہ جنہوں نے ذکر کیا اس لمبی حدیث کو صورتوں کی فضیلت میں اپنی تفسیروں میں بغیر اس کے کہ بیان کریں کہ یہ موضوع ہے، تو ان پر اعتراض کیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث موضوع ہے تو فضیلتوں میں نقل کر کے تفسیر بڑے کرنے کی کوشش کی ہے، پھر جی ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، تو بڑی لمبی لمبی حدیثیں صورتوں کی فضیلتوں میں، تو وہ خود اس نے خود یہ نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، حدیثوں میں صحیح حدیثوں میں فضیلتیں ثابت ہیں، سمجھا؟ ریاض الصالحین میں آپ نے کافی ساری سنی ہیں جی، اور کتابوں میں سندوں سے موجود ہیں، لیکن یہ جو صورتوں کی فضیلتوں میں خاص کر کے یہ کیا ہے؟ یہ موضوع ہے، جناب ابی بن کعب کی طرف نسبت کی ہے کہ ان سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا جی یہ، وہ سمجھے ہی؟ اگے قال ابن دقیق العید لیکن لا یقطع بذلك۔ اچھا جب ایک مسئلہ اور شروع ہو گیا جی، کہ ابن دقیق العید نے کہا لیکن نہیں یقین کیا جائے گا اس کے ساتھ کہ جب حدیث گھڑنے والا کہے نا کہ میں نے یہ گھڑی ہے، ابن دقیق العید نے کہا اس پر یقین نہیں کریں گے، اس پر یقین نہیں کریں گے کہ واقعی اس نے گھڑی ہے، کیا کہ جی
ابن دقیق العید نے فرمایا ہے کہ لیکن اس بات پر یقین نہیں کیا جائے گا کیوں لے احتمال ان یکون کذب فی ذلک الاقرار، انتہا، اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ یہ اس بات میں جھوٹا ہو، اس بات میں جھوٹا جی حدیث ہو صحیح جی اور یہ اقرار کر کے کہ میں نے خود گڑھی ہے، تو حدیث کو ایک حدیث کو دین کے دائرے سے نکالنا چاہتا ہے، اس میں جھوٹا ہو، اس لیے اس کے اس اقرار پر کہ یہ میں نے خود گڑھی ہے یقین نہیں کریں گے۔ حافظ صاحب آگے گرفت کرتے ہیں، کہتے بابا کی آنکھ دیتا ہے، کیا کہہ جی؟ اس لیے کہ احتمال ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو اس اقرار میں، بھی اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو کہ میں نے خود خود گڑی ہے جو سمجھے ہی انتہا۔ فرمایا ابن دقیق العید نے لیکن نہیں یقین کیا جائے گا اس کا، کس کا کہ میں نے خود گڑھی ہے، واسطے احتمال اس کے کہ ہو جھوٹا اس اقرار میں۔ حافظ صاحب کہتے ہیں انتہا بھی انہوں نے گل نہیں سی جی۔ فرمایا ابن دقیق العید نے لیکن نہیں یقین کیا جائے گا اس کے ساتھ واسطے استعمال اس بات کے کہ جھوٹ بولا اس نے اس اقرار میں، اس اقرار میں کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ انتہا سمجھے ہی۔ ابن دقیق العید محمد بن علی بن وہب قشیری ابو الفتح تقی الدین بن دقیق العید، وہ 625 میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ان کے جو والد ہیں وہ شیخ الاسلام ہیں، کون؟ ابو الحسن علی او محمد بن علی ہے نا، علی بن وہب جی۔ تے علم کے اندر وہ بڑے جناب کیا بات ہے، قاضی بھی بنے تو سبحان اللہ۔ لیکن لا یکتو جی، بعض نے کہا ہے کہ نہیں حاصل ہوگا یقین دوسرے قرائن کے ساتھ بھی، جو آگے آ رہے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے تو ان کے ساتھ بھی تو پھر یہی ہے کہ یہ جو ہم نے دلیل قائم کی ہو سکتا ٹھیک نہ ہو، تو پھر کیا وجہ ہے فی تخصیص الاستدراک بھی؟ جواب یہ ہے کہ وہم کیا گیا اصول قطع کا بھی لکونی اقرب من سائر القرائن، کہ وہ اقرار کر رہا ہے تو شاید اپنے اقرار میں جھوٹا نہ ہو جی۔ سنیں ہی لے احتمال ہے یکون کاذب، اس کے مطابق دلیل ہے۔ و ان کانا اگرچہ بعید عادتاً سنیں یہ کہ نسبت کرے شخص اپنے آپ کی طرف مثل اس امر شنی کی بغیر باعث دینی کے کوئی غرض بھی نہ، اور پھر اپنے آپ کو کہہ دے جی میں نے خود گڑھی ہے، اور لوگوں کے سامنے وہ اتنا ذلیل ہو جائے کہ یہ ہے وہ شخص جو حدیثیں گڑھتا ہے، تو اس کا تو معاشرے میں مقام ہی نہیں رہے گا جی۔ جی غالب یہ ہے کہ داعی جو ہے نا اس کی طرف جس نے یہ کہا، یعنی اس کو جو چیز بلا رہی ہے کہ اب تم یہ بتا دو، یہ ہوگا بعض وہ توبہ ہے۔ کیا ہے وہ توبہ جو ہے نا، آخرت کا ڈر، وہ اس کو مجبور کر رہا ہے کہ تم اقرار کرو کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے یہ بات گھڑی تھی، یہ کوئی حدیث نہیں ہے جی، سمجھے ہی۔ اور اس وقت بعید ہے کہ یہ کہ ہو کون اقرار جو کیا ہے کہ میں نے خود گڑھی ہے، اب اس میں وہ یہ بعید ہے کہ جھوٹا ہو جی۔ سنیں لیکن باوجہ احتمال جرت کرنے اس کے اللہ تعالیٰ پر جی، بھی اب جھوٹا بعید ہے، لیکن یہ احتمال ہو کہ باوجہ احتمال اس کی جرت کے اللہ تعالیٰ پر اور اس کی قلت حیا کے مخلوق سے، یا قصد فسادی پھر روایت، یا عدم عمل بھی، تو نہیں کیا کیا، نہیں یقین کیا جائے گا، مگر جب کہ دلالت کرے دلیل قطعی اس کے صدق پر، اور بھی قائم ہوگا مقام اقرار بالوضع کے روایت کرنی اس کی سماع کے ساتھ ان سے۔ 100 سال بعد وہ پیدا ہوا ہے تو کہتا ہے سمیت عن فلاں، اے بھی کڑی ہے نہیں میں نے قبر سے سنا ہے ان سے جی، قبراں تو جڑی سنی اور روایتاں نہیں ہوندیاں جی، جی وہ تقریراں ہوندیاں نے قاری عبداللہ صاحب دی۔ اچھا جی، پس نہیں وارد ہوگی یہ بات کہ باوجود احتمال تدلیس کے کیسے حکم کیا جائے گا وضع کا۔ تدلیس تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سمیت تو حدہ سا نہ کہہ رہا ہے، تو درمیان میں ان کے نہ ملاقات ہے نہ زمانہ ایک ہے، تو یہ کیسے ہو گیا جی، سمجھے ہی۔ پچھلا آشیا میں کہ پڑھ دیں ایک بار گل تھوڑی ٹور لئیے اور پھر ساری گل سمجھ آوے گی جگہ جی۔ وَفَهِمَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ أَصْلًا وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ۔ یہ جو ابن دقیق العید نے بات کی ہے نا،
جی کیونکہ بندہ بڑا آسان قسم کا ہے، جی تو سمجھا ہے ان کی اس بات سے پچھلے بعض نے جی 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 مراد ایسے امام زاہبی ہیں، جی کون ہیں؟ امام زاہبی کہ بعض نے یہ سمجھا جی کہ نہیں عمل کیا جائے گا اس کے اقرار پر بالکل، جی لہٰذا اس حدیث کو حدیث مانا جائے گا۔ یہ جب اس کا اقرار ماننا ہی نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے وہ حدیث ہے؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں ابن دقیق العید کی باب مراد نہیں سی جیڑی تسی سمجھ لئیے۔ ہاں جی، اور سمجھا ہے ابن دقیق العید کی کلام سے بعض نے یعنی امام زاہبی نے یہ کہ نہیں عمل کیا جائے گا اس اقرار کے ساتھ بالکل، حالانکہ ابن دقیق حافظ صاحب فرماتے ہیں حالانکہ ابن دقیق العید کی یہ مراد نہیں ہے کہ بھی اس پر اس کا اقرار ماننا ہی نہیں ہے لہذا حدیث کو حدیث ہی ماننا ہے، یہ نہیں ہے، جی بلکہ وہ نفی اور چیز کی ہے۔ سنیں ہی تے اور سمجھا ہے سے سمجھا ہے ابن دقیق العید کے قول سے بعض لوگوں نے یہ کہ نہیں عمل کیا جائے گا اس اقرار کے ساتھ بالکل، بالکل حالانکہ نہیں ہے، یہ مراد ابن دقیق العید کی دقیق العید کی، جی اور سمجھا ہے ابن دقیق العید کی کلام سے ان کے بعض نے یہ کہ نہیں عمل کیا جائے گا اس اقرار کے ساتھ بالکل، حالانکہ نہیں ہے یہ مراد ابن دقیق العید کی۔ جی وَإِنَّمَا نَفَى الْقَطْعَ بِذَلِكَ، محض انہوں نے نفی کی ہے قطع کی قطع کیجیے کہ یہ جو اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے یہ حدیث گھڑی ہے اس پر یقین نہیں ہے، تو وہ تو صحیح ہے کہ ایک بندے کی بات پر یقین تو نہیں ہوتا نا، ظن غالب بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی نہیں بھائی ایک خبر دے، بھائی تابعی جو حدیث روایت کرتے ہیں سیکا ہے تو اس سے یقین تو نہیں حاصل ہوتا، کیا ہوتا ہے غالب ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو یہ کہ آپ ابن دقیق العید نے یقین کی نفی کی ہے کہ یہ اس نے جو اقرار کیا ہے اس پر یقین نہیں ہے، ظن غالب ہے کہ یہ ٹھیک ہے جی، محض نفی کی ہے ابن دقیق العید نے قطع کی اس کے ساتھ، اور لیکن لا یقطع بذالک جی، اور معاذ نفی کی ہے ابن دقیق العید نے یقین کی اس کے ساتھ، ولا یلزم من نفی القطع نفی الحکم، اور قطع یقین کی نفی سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب حدیث کو موضوع کہنے والا حکم ہی ختم ہو گیا ہے جی، حکم کی نفی یعنی حدیث کو موضوع ہی نہیں کہنا، یہ نہیں مطلب کیا کہ جی، اور نہیں لازم آتا قطع کی نفی سے حکم کی نفی، حکم سے مراد حدیث کو موضوع کہنے والا جو حکم ہے اس کی نفی لازم ہے، لازم نہیں آتی۔ سنیں او ویکھن بلا یلزمو جی، خیر بعض نے کہا کہ اس میں خفا ہے کیونکہ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ واقعہ ہوئی ہیں اس سے دو خبریں، ایک تو اس نے پہلے حدیث بیان کی ہے، بعد میں کہتا ہے کہ میں نے خود گھڑی ہے، تو یہ کیا ہوگی دونوں؟ پہلے اس نے کہا کہ حدیث ہے پھر کہا کہ، تو پس کیسے غالب ہوگا ظن جی بکذب الاول کہ جو پہلے، اور رد کیا گیا قول اس کا بما شرنا علیہ سابقاً کیڑا سنے جے کہ بے شک ایک من المسلمین جب نسبت کرتا ہے نا، مسند کرتا ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی حدیث کی، پھر اعتراف کرتا ہے کہ یہ تو پس نہیں شک یہ کہ غالب آئے گا ظن پر اس کا صدق ثانی میں اور اس کا کذب اول میں، کیونکہ نہیں جرت کرتا مومن علی نسبت مثل حاض الکبی شنی، وہ کہ اتفاق کیا علماء نے اس پر کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بعض نے تو کہا کہ یہ کفر ہے جی، تو لہذا جو بندہ اس طرح کہہ رہا ہے تو یہ توبہ کے بعد کہہ رہا ہے جی، اور نہیں لازم آتا قطع کی نفی سے، لازم آتا حکم کی نفی جی،
اور نہیں لازم آتی اور نہیں لازم آتی قطع کی نفی سے حکم کی نفی لأن الحکم یقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك اس لیے کہ جو حدیث کی وضع کا حکم کیا ہے نا یہ تو یہاں واقعہ ہوا ہے ظن غالب کے ساتھ. ظن غالب یہ ہے کہ یہ جو اب کہہ رہا ہے نا کہ میں نے خود گھڑی ہے اور یہ حدیث کسی اور جگہ تو ملتی نہیں ہے. ظن غالب یہ ہے کہ اس میں یہ سچا ہے. اس بات میں کس بات میں کہ میں نے گھڑی خود گھڑی ہے اس میں یہ ظن غالب ہے کہ سچا ہے. تو یہاں یہی ہے کیا کہ جی اس لیے کہ حکم واقع ہوتا ہے ظن غالب. حکم کون سا کہ یہ حدیث موضوع ہے. موضوع ہے جی اور وہ یہاں اسی طرح ہی ہے کہ ظن غالب بھی ہے کہ یقین تو نہیں ہے جی سمجھے ہی. اس لیے کہ حکم واقع ہوتا ہے ظن غالب کے ساتھ. یعنی شریعت میں کتنے احکام ہیں جو ظن غالب پر ہوتے ہیں اور وہ یعنی وہ ظن غالب یہاں اسی اور وہ حکم یہاں اسی طرح ہے کہ ظن غالب ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے دوسری بات میں سچا ہے. جی اور اس لیے کہ حکم واقع ہوتا ہے ظن غالب کے ساتھ اور وہ حکم یہاں اسی طرح ہے. جی ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا احتمال ان يكونا كاذبين فيما اعترفا به. اگر یہ بات ہو کہ ایک بندے کی بات جو ہے چونکہ اس میں قطعی یقین نہیں ہوتا لہذا اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا تو پھر جس نے قتل کا اقرار کیا ہے قتل کا اقرار کیا ہے تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو تو پھر سزا نہیں ہو سکتی. کسی نے اقرار کیا جی میں نے زنا کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ویسے زندگی سے تنگ آیا ہو تو مرنے کے اس کو خواہش ہے تو اس نے جھوٹ بول دیا یہ بھی احتمال ہے. تو پھر جو ہے نا یہ تو سارا مسئلہ الٹ ہو گیا جی کوئی بھی کام ہی نہیں چلے گا جی. جی اے شاباش جی. جی کیا کہ جی اگر یہ بات نہ ہو یعنی ظن غالب کا اگر اعتبار نہ ہو تو پھر جو مقر ہے کسی بھی چیز کا مقر ہے اس پر کوئی بات بھی جاری نہیں ہو سکتی. یہ بڑے بڑے دو لائے ہیں کہ چونکہ اس میں جان جا رہی ہے اس کے علاوہ میں نے اس کا 1000 روپیہ دینا ہے شاید جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر نظام ہی سارے درم برم ہو گئے جی. رشتہ لینا دو ہو سکے چلو ٹھیک ہے ہاں ہیں تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ویسے انہیں جھوٹ ویسے انہیں یار جھوٹ بولیا ہوئے جی دینا کون سو جی پھر تو کام ہی سارے خراب ہو گئے جی. پھر کتنے دل کھلوے گا جی. چلو جی اور اگر نہ ہو یہ بات یعنی ظن غالب پر عمل کیا جائے نہ ہو یہ بات تو البتہ نہیں جائز قتل کرنا مقر بالقتل کا اور نہیں جائز رجم کرنا معترف بالزنا کا. وہ جڑا شادی شدہ ہے کیوں نہیں جائز باوجہ احتمال اس کے کہ ہوں دونوں جھوٹے اس میں کہ اعتراف کر رہے ہیں وہ اس کا. جی اور اگر نہ ہو یہ بات البتہ نہیں جائز مقر کا قتل کے ساتھ اور نہیں جائز رجم نہیں جائز قتل مقر بالقتل کا نہیں جائز قتل مقر بالقتل کا اور نہیں جائز رجم معترف بالزنا کا. کیوں واسطے احتمال اس کے کہ ہوں دونوں جھوٹے اس میں کہ اعتراف کیا ہے اس نے قتل کا اور اس نے زنا کا دونوں جھوٹے ہوں جی پھر کیا مسئلہ عجیب گل بنے گی. جی ومن القرائن التي يدرك بها الوجه ما يؤخذ من حال الراوی اور ان قرائن سے یہ تو تھا اس نے اقرار کیا 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 اقرار کیا تو پیچھے آتے نا بھی اقرار کے قرائن کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے جی اور ان قرائن سے کی ان قرائن سے کہ ادراک کیا جاتا ان کے سبب سے وضع ما وہ ہے جو لیا گیا ہے راوی کے حال سے. کس سے راوی کے حال سے کہ راوی جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے اس کی حالت بتاتی ہے ہمیں ٹھوکی سے کوڑوں جی کیا کیا جی اور قرائن سے وہ قرائن کے ادراک کیا جاتا ہے ان قرائن کے سبب سے وضع کا کہ یہ حدیث اس نے گھڑی ہوئی حدیث ہے وہ قرائن میں سے ما وہ قرینہ ہے جو لیا گیا ہے راوی کے حال کس سے راوی کے حال سے. راوی کا حال دیکھنا لکھے جیسا کہ تقرب حاصل کرنا خلفاء راشدین نہیں مراد جیسا کہ تقرب حاصل کرنا خلفاء اور عمراء کا وضع کرنی
وہ شے جو ان کے فعل کر ان کی رائے کے موافق ہو اوہ جی سند جوڑ کے ان کی گل پتہ کر دینی جی سنیں جی اے شاباش اگے جی تو یہ ہر دور میں تھا اور ہے جی چلو جی اور ان قرائن سے کہ ادراک کیا جاتا ہے ان قرائن کے ساتھ وضع کا ما وہ قرینہ ہے جو لیا گیا ہے راوی کے حال سے جی اور ان قرائن سے کہ ادراک کیا جاتا ہے ان قرائن کے ساتھ وضع کا وہ قرینہ ہے جو لیا گیا ہے راوی کے حال سے جی لیا جاتا ہے راوی کے حال سے کما وقال المامون ابن احمد انه ذکر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من ابي هريره او لا فساق في الحال اسنادا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره جیسا کہ واقعہ ہوا محمون بن احمد کے لیے کہ اس کے سامنے ذکر کیا گیا خلاف کے حضرت حسن بصری کا جناب ابو ہریرہ سے سماع ہے یا کہ یہ اس مسئلے میں اختلاف ہوا بھی غور و فکر کرتے ہیں تو مامون نے نا مامون رشید نہیں مامون بن احمد نے یہ چلائی فوراً سند راوی جوڑ دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچا کے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن بصری کا سماع ہے جناب ابو ہریرہ سے کمال ہے یار تیرے نہیں آسا ہے کو نہیں سمجھ آئی ستا ہے تو ہے ہوں سمجھ آئی کہ اس نے سند جوڑ کے تو کتنا جھوٹ تیار کیا تھا اس نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن بصری کا سماع ہے جناب ابو ہریرہ سے جی یہ گل ہو سکتی ہے جیسا کہ واقعہ ہوا مامون بن احمد کے لیے یہ کہ ذکر کیا گیا اس کے سامنے خلاف حضرت حسن بصری کے ہونے میں کہ سنا ہے آپ نے جناب ابو ہریرہ سے یا کہ نہیں تو پس چلائی مامون بن احمد نے فوراً سند نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سنا ہے حسن نے جناب ابو ہریرہ سے اب یہ راوی کا حال ہے نا کہ بھی گل کے خود کر دی تھی سوچی سمجھے اے شاباش جیسا کہ واقعہ ہوا مامون بن احمد کے لیے یہ کہ ذکر کی گئی اس کی ذکر مامون بن احمد حروی سلمی دجال جی کون دجل سے دجال و گھڑی ہیں احادیث کثیرہ ظاہرۃ السکوت جی وعزاہ المصنف فی نکت حاضر قصہ احمد بن عبداللہ جوج باری الدجال کی طرف حسن یہ جی یہ حسن بن یسار بصری حسن بصری پیدا ہوئے 21 ہجری میں کدوں حضرت مولا علی جڑے نے وہ 39.5 سال شہید ہوئے نے جی جی تو اتھی رہے تو بعد بھی انہوں نے بھی ملاقات نہیں ہوئی کیا جی اچھا جی اور ورادع جی دودھ پیا انہوں نے جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دودھ پینے کا مطلب ہے کہ وہ حدیث پاک کہ مطلب حدیث مراد بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جس لئے چونکہ آپ دی والدہ جناب ام سلمہ کی لونڈی تھی تو وہ کام کرتی تھی نا تو آپ اس وقت اپنا پستان ان کے منہ میں ڈال دیتی تھی تمام بزرگوں نے فرمایا ہے محدثین نے کہ جناب حسن بصری کا جو کمال ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو سرکار کی زوجہ پاک نے اپنا پستان ان کے منہ میں ڈالا ہے نا اس کے واسطے سے جو سرکار کا فیض پہنچا ہے سمجھے جی تو کانا من سادات التابعین و کبرائہم جمع کیا ہر فن علم سے زہد سے ورع سے عبادت سے ما غایت 110 میں فوت ہوئے ہیں حدیث ان کی 6 میں ہیں جی تو مقررین آکھیا مولویو تانوں کی پتہ ہے صرف حسن بصری کو نہ مسلح دریا دجلہ تے وچھا کے تہجد پڑھدے ہوندے سن جی
ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਬਈ, ਇੱਕੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਬਈ ਦਜਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੀ। چلو جی جیسا کہ واقع ہے مامون بن احمد کے لیے یہ کہ ذکر کیا گیا اس کی موجودگی میں خلاف حضرت حسن کے ہونے میں کہ آپ نے سنا ہے جناب ابو ہریرہ بھی آپ سے کچھ سما ہے کہ نہیں، یہ مطلب ہے جی۔ پاس چلائی اس نے فوراً سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ سنا ہے حسن نے ابو ہریرہ سے اے اسنادا متصلا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذکورا فیہ انہ یہ راوی قال سامع الحسن من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما، یعنی آخر تک ذکر کیا۔ رواہ البیکی مدخل میں بیکی نے کہا کہ دیکھو ان کے خود گل جوڑ دیتی ہے جی، تو ظاہر انہاں لوکاں گلاں کٹھیاں کیتے نے بھی اے موضوع جے مطلب مقررین کو بارو بار کدے پنڈی پہنچ گئی ہیں نا، اور بارو بار لاہور بارو بار ملتان تے پھر مقررین کو واپس کے میں لیاں جان گے جی، میں اج تک سے لے ہی نہیں سکے جی 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 وَكَمَا وَقَعَ لِإِلْيَاسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَسَاقَ فِي الْحَالِ إِسْنَادًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَسْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ جَنَاحٍ فعرف المہدی انہ کذب لاجلہ فامر بذبح الحمام۔ اور جیسا کہ واقعہ ہوا بسم اللہ واقعہ ہوا غیاث بن ابراہیم کے لیے، کس کے لیے؟ غیاث بن ابراہیم نخی ابو عبد الرحمن تارکوہ، علماء نے اس کو چھوڑا۔ قال ابو داود کذاب، کہ جب داخل ہوا نا مہدی کے پاس، کس کے پاس؟ مہدی بن محمد بن عبداللہ بن محمد ہاشمی خلیفہ عباسی ملقب بالمہدی، یہ بیٹا ہے خلیفہ ابو جعفر منصور کا اور ہارون رشید کا یہ والد ہے جی۔ پیدا ہوا 128 میں، خلافت پر بیٹھا 158 میں، اور قائم کیا اس نے عدل، اور لیکن سادات کرام کو نیڑے نہیں ہون دیا جی، جڑا کم کرنا سے پھر ہو کو نہیں کیتا جی، تو کہا ملادلہ و ناصر سنتا و وسع علی الرعیت ہیں جی، اور جو زندیق تھے ان کو تلاش کر کے کھڈے لین لگایا جی، یہ مطلب ہے تتبع کیا۔ تو داخل ہوا تو کس پر؟ مہدی پر۔ تو دیکھا کہ مہدی جو ہے وہ کھیل رہا تھا کبوتر کے ساتھ، حمام کے ساتھ، کبوتر کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ تو اس نے چلائی فوراً سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کس نے؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے مقابلہ بازی مگر تیر اندازی میں، یا اونٹوں میں، یا گھوڑوں میں، یا پرندوں میں۔ نال ٹھوکیا سو کیڑا؟ پیچھے حدیث موجود ہے پچھلی، بس زیادہ کیا حدیث میں او اے نالوں بھی خوش کرنے واسطے جی۔ تو وہ سند ٹھیک ہے، حدیث بھی ہے، اے اگے نال اے لا دیتا او ہائے 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 آ بیماری کیڑا؟ آ بیماری تے ڈر، اے بیماری تے اے بندے نو ذلیل کر دے چوکا ہے۔ سنے تے مشن حسین کی ہے بک جان ہی ہے نا، اور کی شاید ہے چلی جائے، بغیرتی نہیں کرنی جی جی، مشن حسین ہے جی جی۔ تو صرف ایسا کہ حقا حسین سے تھوڑے نال چاول تو کھا سکتے ہیں، پر اگلا کم ساڈے کول اوکھا ہے، صرف اسی چاولاں تک رہاں گے، کیوں پیرو ابھی چاول کھاواں گے اسی جی۔ دھیان میں نکیو تو اس نے زیادہ کر دیا، مادی پہچان گیا کہ اس نے میری وجہ سے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کیا کبوتر پکڑو دیسی ماری سٹو ہوئے، حکم دیا اس نے کبوتر کے ذبح کرنے کا جس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، کبوتروں کے ساتھ نہیں کبوتر کے ساتھ اس کو ذبح کر دو، سمجھے ہی۔ اور دیکھنا لا سب کا قال الخطابی روایت صحیحہ بفتح الخطابی بفتح الہا، اور وہ ہے
کہ یعنی جہاں مقابلے میں لگایا جائے مال بطور رہن مسابقت پر، معنی یہ ہے کہ نہیں حلال لینا مال مقابلہ بازی میں مگر ان 3 چیزوں میں، ان 3 چیزوں میں مال لینا جائز ہے جی. تو وہ لیکن تفصیل آ جائے گی اس کی، فقہ اللہ خیر کرے، کچھ گزرے کچھ لگے ہیں اور ڈھلکے کی کرو. قال دکتور اخرج ابو داود فی الجہاد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و صححہ ابن حبان وقولو کہ سابقہ یعنی جائزہ او پیسے وہ جو دیے جاتے ہیں اس کو جو او جڑا فرسٹ آتا ہے کی آتا ہے وہ سابقہ وہ فرسٹ ہے نا جی، بھی جڑا پہلے نمبر پر ہے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو یہ 3 چیزوں میں جائز ہے، 3 چیزوں میں نیزہ بازی کریں انعام دینا، گھوڑ سواری کریں انعام دینا، یا اونٹوں پر وہ جو ہے نا مقابلہ کریں تو انعام دینا جی. وہ ان کا آپس میں ہوتا ہے، اوروں کا نہیں ہوتا جی، لیکن وہ ہے اس میں تفصیل ساری جی آگے جی. اچھا جی فامارا بزبل روایت کی گئی یہ بات بھی کہ مہدی نے اس کو کہا واہ 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 بڑی گل ہے جی اولاً، اور اس کو 10,000 درم دے دیے، 10,000. فلما ادبارا جب وہ درم لے کر جا رہا تھا نا تو مہدی کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس نے میری وجہ سے، پر اس نے حکم دیا کبوتر کو ذبح کرو ہے، کیونکہ یہ سبب بنا کس کے لیے، اور جھوٹ بولنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. لیکن مہدی نے نہیں تعرض کیا اس کے لیے اور نہیں لیا تھا وہ جو اس کو دیا تھا. بس یہ حدیث موضوع ہے اپنی جز اخیر کے اعتبار سے برخلاف سابق، کیونکہ یہ ساری موضوع نہیں ہے، صرف کیڑی او الف وا جیم نون الف ہا، صرف اتنا حصہ اس کا موضوع ہے جی، سمجھے ہی. چل جی چلو جی. یا اور جیسے واقعہ ہوا کس کے لیے، غیاث بن ابراہیم کے لیے. بسم اللہ. جس وقت داخل ہوا مہدی کے پاس، پس پایا مہدی کو کھیل رہا تھا کبوتر کے ساتھ، پس چلائی اس نے فوراً سند نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں سبقت یعنی نہیں مقابلہ بازی مگر تیر اندازی میں یا اونٹوں میں یا گھوڑوں میں یا پرندوں میں. پس زیادہ کیا غیاث نے حدیث میں او جناحن اے انہیں کوڑوں ٹھوک دیتا. پس پہچان گیا مہدی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے میری وجہ سے، پس حکم دیا کبوتر کے ذبح کرنے کا. وہ ٹرو کی بن گیا جی بنا تھی غیاث بن ابراہیم کے لیے جس وقت داخل ہوا مہدی کے پاس، پس پایا مہدی کو کھیل رہا تھا کبوتر کے ساتھ، پس چلائی فوراً سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ سرکار نے فرمایا نہیں مقابلہ بازی مگر تیر اندازی میں یا اونٹوں میں یا گھوڑ دوڑ میں یا پرندوں میں. پس زیادہ کیا غیاث بن ابراہیم نے حدیث میں او جناحن، پس پہچان گیا مہدی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے میری وجہ سے، پس حکم دیا کبوتر کے ذبح کا. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. اور ان قرائن میں سے وہ ہے جو لیا گیا ہے مروی کے حال سے، جو حدیث روایت کی گئی ہے، جو حدیث وہ دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. کس طرح مثال اس کے کہ وہ جو حدیث ہے وہ نص قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، حدیث سنت متواترہ کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، اجماع قطعی کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، صریح عقل کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، اس حیثیت سے کہ نہیں قبول کرتی کوئی شے اس سے تعویل کو، کہ نہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ سکتی ہے، نہ سنت متواترہ کے ساتھ، نہ اجماع قطعی، نہ صریح عقل کے. تو یہ دلیل ہے کہ یہ گڑھی ہوئی ہے جی، بالکل یہ وکھری ہو گئی ہے جی. اور ان قرائن میں سے وہ قرینہ ہے جو لیا گیا ہے مروی کے حال، مروی میں نہیں حدیث جو روایت کی گئی ہے اس کی تصویر مثل اس کے کہ وہ حدیث مناقض ہو کس کے، نص قرآن کے، سنت متواترہ کے، یا اجماع قطعی کے، یا صریح عقل کے، اس حیثیت سے کہ نہ قبول کرے کوئی شے ان سے تعویل کو قبول نہ کرے.
اور ویکھن اجماع قطعی جیسا کہ اجماع غیر ثبوتی جو منقول بطریق تواتر، اے مطلب ہے جی سریع العقل، جیسا کہ حدیث ایسی حدیث جو جائز رکھے اجتماع ضدین کو، مثلا جی مثلا اجتماع ضدین ہو سکتے ہیں نہیں تو یہ ٹھیک ہو، جی یہ عقل کے خلاف ہے، سری عقل کے خلاف ہے، سری عقل کے خلاف، اچھا ہے سو لا یقبل شیء، یہ شرط ہے حکم للحدیث کے لیے کہ نہ ہو، موضوع اور وہ یہ ہے کہ ہو مخالفت اس حدیث کی کس کے، دلہ قطعیہ کے، مخالفت سریہ جازمہ، نہ اعتماد رکھے، لا یحتمل یہ کہ مراد لی جائے نہ سے تعویل لمان آخر مثل اس کے کہ وہ ہو اس میں کو کنایا ہو یا نو تشبیہ بلاغی ہو یا عام ارادہ اس سے خاص کا و ما شابہ ذالک، جی اور ان مخالفات سے احادیث ہیں وہ کہ گڑا تھا ان کو ناطقہ نے اپنے عقیدے کی تشویق شبہ تشویق، مثلا انہوں نے کہا جی ایک حدیث کڑی کہ بھئی رائے تو ربی یوم عرفات بعرفات علی جمل احمرا علیہ ازاران، جی یہ حدیث گڑی سرکار تک پہنچائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعوذ باللہ نہیں ہے کہ بھئی سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اپنے رب کو عرفہ میں، وہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث نہیں ہے، عرفات میں کہ وہ سرخ رنگ کے اونٹ پر اللہ پر دو چادریں بھی ہیں جی، تو روایت کی ہے اس کو ابو اعلیٰ حوازی احد القذابین نے اپنی کتاب فی الصفات میں قبح اللہ وادہہ، اصل یہ تھا چونکہ یہ جسمیت کے قائل ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کا جسے ہمارے جسم ہے، تو اب یہ ثابت کرنے کے لیے حدیث گھڑ دی کہ چونکہ بھی عرفات میں آئے اور اوپر چادریں ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہیں، تو لہذا جسم ہے جی یہ، تو نعوذ باللہ یہ سارا جھوٹ گھڑ دیا جی، استغفر اللہ۔ چلو جی، اور ان قرائن سے وہ ہیں جو لیے گئے ہیں مروی کے حال سے، مثل اس کے کہ ہو حدیث مناقض نص قرآن کے لیے یا سنت متواترہ کے یا اجماع قطعی کے یا سری عقل کے، اس حیثیت سے کہ نہ قبول کرے کوئی شے اس سے تعویل کو، جی اور ان قرائن سے وہ جو لیا گیا ہے، جو لیا جائے مروی کے حال سے، جیسا یہ کہ ہو حدیث مناقض نص قرآن کے یا سنت متواترہ کے یا اجماع قطعی کے یا صریح عقل کے، اس حیثیت سے کہ نہ قبول کرے کوئی شے اس سے تعویل کو، طرق الوادعی، حدیث جو گھڑی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ شر سے بچائے، جی ثم المروی تارۃ یخترعہ الوادع، پھر وہ حدیث جو نہ مروی جو حدیث تیار کی گئی ہے نا، کبھی گھڑتا ہے اس کو خود واضح کہ اس کو عربی آتی ہے تو خود وہ جملے تیار کر لیتا ہے، وتارتن یاخذ کلام غیرہ، اور کبھی لیتا ہے اپنے غیر کے کلام سے، جیسے کبعض السلف الصالح، جیسا کہ بعض سلف صالح ان کے اچھے اچھے جملے جو عربی ہیں ان کے ساتھ سند جوڑ دیجیے، جیسے کتنی باتیں آتی ہیں کہ یار یہ قول ہے کسی کا، یہ حدیث نہیں ہے جی یہ، جی او قدماء الحکماء، یا جو قدماء حکماء ان کے کچھ جملے، جی جو جن میں بھی لوگوں کی تربیت ہے، اچھی باتیں ہیں، وہ جملے لے کر سند جوڑ کر سرکار کی طرف نسبت کر دی، یا اسرائیلیات جو ہیں وہ کسی سے لیے تو سند جوڑ کر سرکار کی طرف نسبت کر دی، او یاخذ حدیثا ضعیف الاسناد فیرکب له اسنادا صحیحا لیروج، یا اس نے ایک حدیث ہے ضعیف ہے، ضعیف سند کے ساتھ ہے، وہ ضعیف حدیث لی، اس کے ساتھ سیکا راوی سارے جوڑ دیے، سند نمی سند، اب یہ حدیث ہے ویش ہے لیکن ضعیف ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ ایک سیکا راویوں کی سند جوڑ دی تاکہ یہ حدیث بھی صحیح حدیثوں کے درجے میں چلی جائے اور رواج پکڑ جائے، جی تب یہ بھی تو بری بات ہے نا، ٹھیک نہیں ہے نا کہ ضعیف کو صحیحوں کے درجے میں پہنچا کر تاکہ یہ رواج پکڑ جائے، جی سمجھ گئے کہ کوئی نہیں، اور لیروجا یعنی حدیث موضوع الاسناد، نہ کہ یہ موضوع الاسناد ہوگی،
جڑی کیڑی او آخری یہ موضوع متن ہے، موضوع اسناد ہے نا، وہ جو حدیث ضعیف ہے کوگو وہ کس اعتبار سے ضعیف ہے؟ سند کے اعتبار سے، کہ سرکار کے فرمان کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے، عزیز موضوع سارا جتنے بھی نام ہیں یہ سند کے اعتبار سے، صحیح بھی نام کس اعتبار سے ہیں، سند کے اعتبار مگر سرکار کا فرمان ہونے کے اعتبار سے تو وہ قطعی ہے۔ یہ سارے نام مولوی جی کس اعتبار سے ہیں؟ سند کے اعتبار سے ہیں جی، بھلا ہو جی کہ حدیث موضوع اسناد متن نہ کہ متن، اور کبھی ذکر کی جاتی کلام کے جس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی جس کا اصل ہی کوئی نہیں ہے جی، جیسے ہن سنی اے آئیو گل میدان وچ او شرع شرع مولا علی قاری صاحب دی شرعی آپ یہ بچوں تین دینا کھول کر پڑھ تھوں کہ جس طرح کے اہل تعاویز اہل تعویذوں والے اور فی اسناد دعا کی سند میں اور اس کی مثل میں، اور ذکر کرتے ہیں اس کے لیے اسناد جی جل رجالہ من عازم المنتہین الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کسی ایک کی طرف امت کے اکابر سے، جیسے خضر علیہ السلام، حضرت حسن بصری، امام جعفر صادق، وقد یذکر فی آخرہ، اور اس کے آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے جس نے اس میں شک کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح سنا جی بہت ساری ہیں۔ چلو جی طرق الوضع، پھر مروی کبھی گھڑتا ہے اس کو اور مروی حدیث کو واضح، اور کبھی لیتا ہے اپنے غیر کا کلام تنال سند جوڑ دیتی، جیسا کہ با سلف صالح یا قدیم حکما یا اسرائیلیات، یا لیتا ہے حدیث ضعیف الاسناد پس جوڑ دیتا اس کے لیے اسناد صحیح تاکہ رواج پکڑ جائے جی۔ مروی کبھی گھڑتا ہے اس کو واضح، کبھی لیتا ہے اپنے غیر کے کلام کو، جیسے بعض سلف صالح یا قدیم حکما یا اسرائیلیات، یا لیتا ہے حدیث ضعیف الاسناد کو پس گھڑتا ہے اس کے لیے سند صحیح تاکہ رواج پکڑ جائے۔ بسم اللہ او پیچھے دیکھ باشے جلدی کر پھر اگر ٹور دیں تو ٹائم ہوئے تو بسم اللہ دھیان کرا جب مولویو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام، ثابت ہوتا ہے وضع جب کہ ہو روایت مخالف کس کے؟ قرآن عظیم کے ایک، یا مخالف ہو سنت متواترہ کے گنیا بنجے، یا مخالف ہو اجماع قطعی کے اور قطعی الدلالت کے، جو قطعی الدلالت ہے نا اس کے مخالف، یا جو ہے نا وہ حدیث جو آیا وہ سری عقل کے مخالف ہو، کتنے ہو گئے، یا صحیح حس کے مخالف ہے جی، صحیح الحس اس کے مخالف ہے، یا تاریخ یقینی اس حیثیت سے کہ وہ تاریخ جو نہ اعتماد رکھے تعویل کا اور نہ اس کے وہ خلاف ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ موضوع ہے، یہ ثابت ہے وضع۔ کتنے ہو گئے، 6۔ یا ہو معنی اس حدیث کا شنی کبھی نہیں سمجھا، بھئی نہیں سمجھا جا سکتا اس معنی کا صدور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی اس حدیث کا جو معنی ہے نا وہ ایسا عجیب ہے کہ عقل نہیں مانتی کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، مثلا کا مثل اس کے مشتمل والا یاز باللہ، بے وہ حدیث ہے جس میں بھئی لوگوں فساد کرو، ظلم کرو، لوگوں کھیلو کودو، بیوقوفیاں کرو، یا باطل کی مدح ہے، حق کی مذمت ہے، یہ ساری باتیں سرکار تو نہیں کر سکتی۔ تو اگر حدیث میں اس قسم کی بات ہے تو یہ بھی دلیل ہے کہ کنیاں ہو گئی ہیں۔ 8ویں، یا گواہی دے ایک جماعت، ایسی جماعت کہ پہنچ جائے ان کا عدد تواتر تک، اس حیثیت سے کہ نہ باقی رہے احتمال کذب کا یا تقلید کا کسی ایک سے دوسرے کے لیے۔ آج تقلید سے کسی ایک سے دوسرے کے لیے ایک خرابی ہو کہ ایک قائد ہے باقی 2 لاکھ پیچھے مرید، حضرت جو آکڑ مام اس پیچھے اس طرح نہیں ہے، ہر علیحدہ علیحدہ مستقل سنیں ہی تا تن کیا سی بھی ایک مولوی
تے پیچھے لکھ جی حضوریہ ایک ہی ہے، دو بندے مستقل کھڑے ہیں، یہ دو ہیں، یہ اس ایک تے ایک لکھ کو یہ پاری نے، کیونکہ یا دو سوچے ہیں، وہاں صرف سمجھو اس گل نو کہ سنیں کہ بھئی جو نہ پہنچے بے نہ ہو تو شہادت جو مستند ہو کدھر اس حدیث کے کذب تک، یعنی سارے مل کر گواہی دیں کہ یہ گڑی ہوئی بات ہے جی اے شابہ سے تے زدتا ہو زیادہ کر تو اس کو کس طرح، اس لیے کہ تواتر نہیں معتبر ہوتا کس میں، جیسا کہ نص کی اس پر رسول میں، یہ ہو گئے 8 نامہ، یہ جو موضوع حدیثیں ہوتی ہیں ان کا بھئی کس طرح ہوتی ہیں، یا ہو خبر ایسے امر کے بارے میں کہ اگر واقعہ ہوتی نا تو وہ مشہور ہو جاتی، و استفادہ وش، لیکن وہ تو نہیں ملی، لا یو سارو نہیں اطلاع پائے گی اس پر مگر بے وجہ سوا حاضر روایت، وہ گل خود یہ بجی ہوندی تے سارے مچ مشہور ہو جانی سی تے صرف اس کلے نو پتہ لگا اور کسے نو بھی پتہ نہیں لگا، نہ صحابی نو نہ تابعی نو کسے نو نہیں پتہ لگا، اس کلے نو پتہ لگ گیا، یہ بھی دلیل ہے کہ نہیں سمجھ آئی۔ 10ویں صورت یا مشتمل ہو علی مدحن لفعل، چھوٹا جا کام میں ان دے اتے اتنی زیادہ مدح ہوئی ہے تے وعدہ علیہ و تبشیر، اور اس پر پوری جنت کے مالک بننے کا وعدہ دے دیا گیا، مثال کے طور پر کام چھوٹا جا بھائی تو بٹا چوکے تھے رکھ دے ہو جی، تو یہ بھی دلیل ہے کہ بے فرض سارے پیچھے رہ گئے، اونا سباب فرضاں واجبات نے جنہ ایسے وٹا چکنے دے ہو گیا، یا اللہ ضم امرن صغیر، چھوٹا سا کام ہے اس کی مذمت ہے، اور وہ حدیث مشتمل علی مبالغات بے فیہ بے وعید و تحدید، سنیں اتنی بڑی مذمت ہوگی کہ یہ تو جہنم کے اندر ہی سڑے گا جلے گا، کام چھوٹا سا اس نے کیا ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ سمجھے لا یشبہ کلاما موجزا من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 10 ہو گئے، کتنے؟ تل کا اشارہ تو صورن لصریح ظہور الوضع ووضوع، اب ان میں تو یہ تو 10 جو ہے نا، یہ 10 صورتیں بھئی حدیث کے وضع کی یہ واضح ہیں، اور حکم 11ویں حکم کیا جاتا ہے وضع کا مولوی جی اس حیثیت سے کہ ہو لفظ رقیق سخیف کہ کان اس کا انکار کریں، وہ سننے کا طبیعت اس سے نفرت کرے کہ یہ کیسے لفظ ہے یار، سنیں جی، اور ہو راوی دعویٰ کرنے والا اس بات کا کہ بے انا حاضہ کہ بعین ہی لفظ کریم لافصح العرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیں جی یا نہ ہو وہ محل کس کا روایت وہ روایت بالمعنی نہیں بن سکتی، اور یہ ایسے عجیب لفظ کان قبول ہی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی، اور یا روایت کرے، دھیان کریں جب روایت کرے ناقل رافضی، تو جو کرے جب فی فضائل السادات اہل البیت علی سیدہم وعلیہم الصلاۃ والسلام، وہ شے کہ نہیں ثابت بس صرف ان دے کول ہی ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہے کہ لحموں کا، سنیں جی، تو یہ کو چلتے پہ آخر تے نا گل ساری نقل کیتے نے آپ کتاب چوں بے اعلیٰ حضرت فرماندے نے انہوں دی داری بارت تھی کہ میں کہتا ہوں کہ انصاف یہ ہے، اسی طرح مناقب ہیں سیدنا معاویہ سیدنا عمر بن عاص کے بارے میں، وہ جو کہ نئی روایت کیے گئے مگر ناسبیوں نے گڑیاں اپنی طرف سے، جناب معاویہ اور جناب عمر بن عاص کی شان میں حدیثیں گڑی ہیں، جس طرح رافضیوں نے حضرت علی کی شان میں گڑی ہیں، وہ یار صحیح کتابوں میں موجود ہیں، وہ تھوڑیاں نہیں جی، تو اے بڑا مولوی جی کڈا اوکھا دور رہا، خدا دی قسم کڈا اوکھا دور رہا جی، کیونکہ جیسا کہ روافض نے گھڑی ہیں امیر المؤمنین و اہل بیت الطاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ قریب 3 لاکھ حدیثیں جی،
300 الفن کتنا ہوتا ہے؟ حدیثیں فی مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ نص کی اس پر حافظ ابو یعلا نے اور حافظ خلیلی نے ارشاد میں. اسی طرح گھڑی ہیں نواسب نے احادیث مناقب جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جیسا کہ رہنمائی کرتی ہے اس کی طرف امام ذاب عن السنہ امام احمد بن حنبل نے بیان کیا کہ انہوں نے بہت سارے حدیثیں گھڑی تھیں. جی ہو 13 نمبر جی بے حدیث موضوع ہے 13 نمبر. او تشہد القرائن یا گواہی دے قرائن حالیہ بہی طور کہ یہ حدیث گھڑا ہے اس کو اے ہونے تیار کیتا سو ہونے بے باعث کسی باعث کی وجہ سے من تامن او نال کلبوتر جوڑ دیتا او غضبن یا غضب او غیرہما، جیسا کہ او زیادہ الجناح او حدیث سبق میں، اور جیسا کہ حدیث بچوں کو پڑھانے والے کی مذمت میں جوڑ دیتی جی کہ جو بچوں کو پڑھایا اس کی مذمت میں حدیث کٹھی جوڑ دیتی. غصہ چڑھ گیا بے نہ ایک کاری کیوں رکھا میں نہیں کیوں رکھ دے سمجھے میں جی اتنے حدیث کٹ دیتی جی. 14 یا نہ پہچانا گیا ہو اس حدیث کے لیے اثر جمی کتب اسلامیہ میں. سنیں بھئی ساریاں کتاباں بچوں بڑی کوشش کی تھی تے او بسم اللہ بعد الاستقراء تام الذی وہ جو ہے وظیفہ کس کا اجلۃ الحفاظ و ائمۃ الشان کا فقط، اور منعدم ہوگی اہلیت اس وظیفہ کے لیے منذ مئات سنین. جی بھئی جو ہے نا یہ جو تھے اپنے بزرگ بھی حدیثوں کا خیال کرتے تھے بڑی دھیان کہندے نے بعد چ کم جڑا نا ختم ہو گیا تو ہن صرف یہ بھی فضیلتاں تے کرامتاں تے انہاں کماں تے جڑا نا کم چڑھ گیا سارا جی ہاں بس ہن جویں سارا کام ایتھے آ کے رکیا صرف اور صرف. 15 یا اقرار کرے واضح کس کا خود وہ کہے کہ میں نے گڑھی ہے جی، یا صراحتاً جی یا کس طرح اما یقولا جو ہو بمنزل اقرار کے مثلاً کہ روایت کرے ایسے شیخ سے بلا واسطہ جی دعویٰ کرے حالانکہ کہ اس نے اس سے کیا کیا ہے سنا سما ہے، پھر خبر پائی گئی تاریخ سے اس کی وفات کے لیے کہ نہیں معقول سما اس کا اس سے اس حدیث میں کہ جیسے تاریخ ہے ویکھیا کہ جدوں وہ فوت ہوئے ادوں تے والد صاحب دا ویاہ میں نہیں سی ہویا تے انہاں کتوں سما کر لے مثال طور تے جی وہ سمجھے ہی. یہ امور کتنے ہو گئے 15 ہو گئے. یہ 15 چیزیں بیان کی ہیں کہ اس طرح حدیث موضوع پہچانی جا سکتی ہے. او بھائی او واسطہ جی ایک باری پھیرا دے لے جی یار مہربانی جی بس. شاید کہ نہ پائے گا تو اس کو اس جمع اور تلخیص کے ساتھ ان سطور کے غیر میں اگر ہم تفصیل کرتے مقال کی ہر صورت پر تو البتہ کلام لمبی ہو جاتی جی. بہرحال حدیث وہ حدیث جو خالی ہو جمی ما ذکر سے، اس میں 15 چیزوں میں سے کوئی نہ ہو تو پس فی ای حال جی کسی حال میں یرخص فی الحکم علیہ بالوضع، پس ففی هذا الامر اس الامر میں علماء کے لیے کیا ہے اللہ ثلاث اول انکار محض یعنی نہیں کوئی راستہ حکم کرنا وضع کا. ان 15 میں سے کوئی ہو تو پھر ہے. اچھا وین کانا مدارہ علی راوین وزائن کذابن بذالک جازم السخاوی. دوسرا کہ موضوع اندہ تفرد تیسرا اگر متفرد ہے اس کے ساتھ متہم بالقزم تو موضوع ہے. پھر کہا ہے کہ بے شک منہج اول اندنا قوی ہے اور اقرب الصواب الاخر. جی سنیں ہی محض کالا جون سی حدیث منزہ ہو فی نفسی ان حاضر امور 15 کاموں سے فین حکم المحدث علیہ بالادوز تو نہیں لازم اس کے حکم سے علاوہ زی سند وہ جو کہ اس کے سامنے ہے بلکہ کثیر وہ جو مراد لیا گیا حکم ایک سند پر اسانید حاضرہ دیدہ سے یعنی حدیث اگرچہ ہے ثابت فی نفسی لیکن وہ موضوع و باطل ہے اس سند کے سبب سے کہ یہ جو سند ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسری سند کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. جی سمجھے ہی.